ہمیں خاموشیاں کھا گئیں ورنہ ہم گفتگو کمال کرتے تھے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنو۔ خاموشی ایک زبان ہے جسے ہر کوئی اپنے ڈھنگ سے بولتا ہے۔ خاموشی بولتی ہی نہیں، چیختی بھی ہے، پکارتی اور لتاڑتی بھی ہے۔ قوم خاموش رہے تو مظلومیت، اور اگر حکمران خاموش رہے تو سیاست۔ انسان خاموش رہے تو بے بسی، اور اگر انسانیت خاموش رہے تو بے حسی۔ محبوب خاموش رہے تو ناراضگی، محبوبہ خاموش رہے تو بزدلی۔ والدین خاموش رہیں تو مجبوری، اولاد خاموش رہے تو سعادت مندی۔ خاموشی گونج ہے سناٹوں کی، آواز ہے رستے زخموں کی، چیخ ہے شکستہ دلوں کی، اور فریاد ہے مظلوموں کی۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی وقت نہ ہو۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرا ہوتا ہے۔ جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو دوسروں سے خاموشی اختیار کرنے لگتا ہے۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خود خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ ٹوٹنے والے انسان کی زبان میں ہی نہیں بلکہ روح میں بھی خاموشی اتر جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ۔ خاموشی عقل مند کا زیور اور احمق کا بھرم ہوتی ہے۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گرے ہوں۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ کرتا ہے۔ صبر، خاموشی اور لا تعلقی بہترین انتقام ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتا ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو، اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ خاموشیاں بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ تو بہت بڑا برداشت کیا ہوا ہوتا ہے۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا لفظوں کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ بامعنی خاموشی ہزار بہتر ہے بے معنی لفظوں سے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہوتی، کوئی گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ کبھی کبھی حق پر رہنے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تم جتنا زیادہ خاموش ہوگے اتنا زیادہ سننے کے قابل بنو گے۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں، خاموش ہو جاتا ہے۔ ایک اچھا تعلق ہوا کی طرح ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر ہمیشہ آپ کے پاس رہتا ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ جب احساس مر جائیں تو ضمیر مر جاتا ہے، اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ، مگر خاموش رہنا۔ خاموشی اختیار کرنا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔
ہر بات اور ہر بندہ جواب دینے کا مستحق نہیں ہوتا۔ خاموشی کی تہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتا۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے نہیں لکھ سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ عمر بھر بولا نہیں کرتے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، جبکہ کثرت کلام سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دشمن کو گرانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، آواز بلند نہیں کرتے، الزام نہیں لگاتے، بلکہ وہ دشمن کو اس مقام تک لے جاتے ہیں جہاں وہ خود ہی اپنے اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، کیونکہ اصل شکست وہ نہیں ہوتی جو انسان دوسروں کے سامنے مانے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو وہ تنہائی میں اپنے ضمیر کے سامنے مان لیتا ہے۔ جب کوئی شخص بار بار اپنے فیصلوں کو اپنے ذہن میں دہرانے لگے، یا جب وہ اپنے جملوں، اپنے رویوں اور اپنی نیتوں پر خود سوال اٹھانے لگے، تو سمجھ لو کہ وہ ہار چکا ہے، چاہے بظاہر وہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ دکھائی دے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ دشمن کو خاموش کرنے کے لیے تیز جواب ضروری ہوتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیز جواب دشمن کو طاقت دیتا ہے، جبکہ خاموش حکمت اس کی سوچ کو کمزور کر دیتی ہے۔ ذہن ایک ایسا میدان ہے جہاں جو زیادہ بولتا ہے وہاں اکثر کمزور پڑ جاتا ہے، اور جو کم بولتا ہے وہ دوسروں کے ذہن میں زیادہ جگہ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں وہی لوگ زیادہ تر یاد رکھے گئے ہیں جنہوں نے اپنے دشمن کو شرمندہ کیا ہی نہیں بلکہ سوچنے پر مجبور کر دیا، کیونکہ شرمندگی وقتی ہوتی ہے مگر سوچ دیر پا ہوتی ہے۔ جب ایک انسان سوچ کے بوجھ تلے دبنے لگتا ہے تو وہ خود ہی اپنے کیے کا حساب لگانے لگتا ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کہا، میں نے یہ کیوں کیا، کیا واقعی میں یہ درست تھا؟ اور یہی سوالات آہستہ آہستہ اس مقام تک لے آتے ہیں جہاں وہ اپنی غلطی ماننے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے عمل میں تمہیں کچھ بھی زبردستی نہیں کرنا پڑتا، نہ تمہاری آواز بلند ہوتی ہے، نہ تمہاری زبان تلخ، نہ تمہارا رویہ جارحانہ، بلکہ تم صرف ایک ذہن کی خاص ترتیب بناتے ہو جس میں دشمن خود کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص اپنی بات منوانے کے لیے شور مچاتا ہے، وہاں خاموشی کے ساتھ کسی کو اپنی غلطی سے ماننے پر لے آنا سب سے نایاب اور طاقتور فن بن چکا ہے۔ مگر یہ فن ہر کسی کو نہیں آتا، کیونکہ اس کے لیے جذبات پر قابو، الفاظ پر ضبط اور حالات کو پڑھنے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے، اور یہی وہ صلاحیت ہے جو عام انسان اور سمجھدار انسان کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ آج جو تم سننے جا رہے ہو وہ کوئی جادوئی فکرے نہیں، کوئی وقتی چال نہیں، بلکہ وہ ذہنی راستے ہیں جن پر چل کر دشمن خود اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو نقصان ہوا، جو رشتہ ٹوٹا، جو موقع ضائع ہوا، اس میں کسی اور سے زیادہ اس کا اپنا ہی کردار تھا۔ اور جب ایک انسان اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے شکست دینے کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اب وہ خود ہی اپنے سب سے بڑے دشمن میں بدل چکا ہوتا ہے۔ دشمن سے خاموش لڑائی کا ایک پہلا حربہ یہ ہے کہ دشمن کے عمل پر نہیں، اس کے نتائج پر توجہ دی جائے، کیونکہ انسان اپنے عمل کا دفاع کر سکتا ہے مگر نتیجے سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب تم کسی دشمن سے کہتے ہو کہ تم نے غلط کیا تو وہ فوراً دلیلیں کھڑی کرتا ہے، صفائیاں پیش کرتا ہے اور خود کو مظلوم ظاہر کرنے لگتا ہے، مگر جب تم اس کے سامنے صرف یہ رکھتے ہو کہ اس فیصلے کے بعد یہ حالات ہیں،
اس رویے کے بعد یہ نقصان ہوا اور اس انتخاب کے بعد یہ دروازے بند ہو گئے تو اس کے پاس بات گھمانے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے انکار کرتا ہے، پھر جواز ڈھونڈتا ہے، مگر آہستہ آہستہ اس کا ذہن خود واقعات کو جوڑنے لگتا ہے۔ ایک قدم، پھر دوسرا قدم، پھر اس کے اثرات، اور یہی ذہنی ترتیب اسے اس نتیجے تک لے جاتی ہے کہ شاید مسئلہ کسی اور میں نہیں بلکہ میرے فیصلے میں تھا۔ اس حربے کی طاقت یہی ہے کہ تم دشمن کو الزام نہیں دیتے بلکہ اسے اس کے اپنے ہی انتخاب کا سامنا کرواتے ہو، اور انسان اپنے انتخاب کا سامنا کرتے وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس لمحے کسی اور کو مورد الزام ٹھہرانا حقیقت سے بھاگنے سے مترادف ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے بلکہ منظر نامہ بناتے ہیں۔ وہ ایسی حالات ترتیب دیتے ہیں کہ دشمن خود دیکھ لے اس کے ایک غلط فیصلے نے کس طرح پورا سلسلہ بگاڑ دیا۔ اس مرحلے پر تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے، کیونکہ جتنا تم کم بولتے ہو اتنا دشمن زیادہ سوچتا ہے، اور جتنا وہ زیادہ سوچتا ہے اتنا ہی وہ اپنے اندر اعتراف کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ حربہ وقت لیتا ہے، فوری نتیجہ نہیں دیتا، مگر اس کا اثر گہرا اور دیر پا ہوتا ہے، کیونکہ جو غلطی انسان خود تسلیم کرے وہ دوبارہ دہرانے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ اگر دوسرا حربہ سننا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں لکھیے۔ سبسکرائب اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔